کمرے میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ دانیال نے اپنی مٹھیاں بھیج کر غصہ ضبط کرنا چاہا۔ بسام کو اتنی سردی میں بھی اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ حسام اپنے ہاتھوں میں موجود حیام کی میڈیکل رپورٹ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ بسام نے بنا کسی کی طرف دیکھے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بسام، آئی ایم سوری یار۔ فاتح نے بسام کا بازو تھام کر روح اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری یار میرے اور دانی۔ ابھی فاتح نے کچھ بولا کہ بسام نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ ہمارا فرض تھا ڈیمڈ، اس بارے میں ایک بات نہیں سنوں گا، مگر تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے فیصلے پر کبھی معاف بھی نہیں کروں گا، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جبکہ فاتح بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دکھاؤ کہاں ہے وہ شخص۔ حیام نے ارحم کو دیکھا، استفسار کیا جس نے گولی سے ان چاروں بہنوں کو نوازا۔ میں نے کیا ٹائم کہا تھا اور تم لوگ پہنچے کب ہو؟ ارحم نے تعصب سے سر ہلاتے کہا تو نوال نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ چلو بیسمنٹ میں۔ اپنے پیچھے ان چاروں کو آنے کا اشارہ کر کے قدم بیسمنٹ کی جانب بڑھائے۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئی تو سامنے ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک دیکھا۔ حیام نے ارحم کی جانب دیکھا جس نے آگے بڑھ کر اس شخص کے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ اصغر حیات انان کے ہونٹوں پر سرگوشی سے بھی کم آواز میں یہ نام ادا ہوا۔ غصے اور نفرت کی شدید لہر انہیں اپنے رگوں پہ میں سرد کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ تبھی نوال آگے بڑھی، تم گھٹیا نیچ انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہے میری بہن پر غلط نگاہ ڈالنے کی؟ بے ذریعہ مکو کے وار اصغر حیات کے چہرے پر کرتے نوال کے پاس نہیں چل رہا تھا اسے جان سے مار دے۔ اپنے پاؤں سے اس کے پیٹ پر ٹھوکر ماری تو وہ کرسی سمیت نیچے گرا تو ارحم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، جبکہ انا نے آگے بڑھ کر نوال کے ہاتھ پکڑے جو ابھی بھی اصغر حیات کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب تمہارے منہ سے ایک ایک لفظ شروع سے آخر تک سچ سچ نکالنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ارحم نے اصغر حیات کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے گھرا کر کہا تو اس نے اپنے سامنے کھڑی ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جن کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ آج بھی پوری عزت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی ہر سازش ان نازک جانوں کو مضبوط بناتی گئی۔ اور ہم نے ہاتھ میں پکڑی بلیڈ کا دباؤ اس کے گردن پر بڑھاتے ہوئے کہا تو اصغر حیات نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، بتاتا ہوں اسے پیچھے کرو۔ اور ہم نے بلیڈ پیچھے کی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات صفیہ اور رضوان صاحب کی شادی سے پہلے کی ہے۔ صفیہ کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی، اس نے اپنی پسند کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا تو رضوان صاحب نے اپنے والد کے کہنے پر لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی تو پتہ لگا کہ لڑکا نشہ کرتا ہے، بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے، تو انہوں نے یہی بات آ کر اپنے والد کو بتائی جو صفیہ بیگم نے بھی سن لی، جس پر ان کے والد نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ لیکن رضوان صاحب نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ اگر وہ لڑکا شادی کے بعد اس گھر میں ان کے سامنے رہے گا تو وہ اپنے بابا کو منا لیں گے، کیونکہ ان کی ایک ہی بہن ہے، وہ اس کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنی محبت کو چھوڑ کر دکھی ہو۔ لیکن وہ لڑکا اس بات کے لیے نہیں مانا اور غائب ہو گیا۔ صفیہ بیگم اس بات کا قصوروار رضوان صاحب کو سمجھتی تھی، پھر ان کی شادی خاندان کے لڑکے سے ہو گئی۔ جب رضوان صاحب اپنی پسند کی شادی کر کے رخسار بیگم کو لائے تو ان کی نفرت ان سے اور بڑھ گئی۔ صفیہ بیگم کی شادی کے کچھ سال بعد ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ وہ پاکستان آئی تو رخسار بیگم اور ان کی بیٹیوں سے ہار کھانے لگی۔ انہی دنوں ان کا اپنے سابقہ محبوب سے سامنا ہوا جس نے انہیں بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ انہوں نے رمضان صاحب کی کار کا ایکسیڈنٹ کروانے کا پلان بنایا جس میں رضوان صاحب اور رخسار بیگم نے تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا، لیکن خوش قسمتی سے رضوان صاحب اور تسلیم بیگم نہ جا سکے۔ پھر پلان کے مطابق وہ حسام لوگوں کو اپنے ساتھ لندن لے گئی، جہاں 6 ماہ بعد صفیہ بیگم کے اتفاق سے بات سن کر سغرا بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ بچ سکتی تھی، لیکن صفیہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہیں تو وہ انہیں ہسپتال نہ لے کر گئی، جبکہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی ہار گئی۔ تب دنیا کو دکھانے کو ہاسپٹل لے گئی 10 سال پہلے لندن۔ پھوپھو ہم لوگ 15 دن تک پاکستان واپس جا رہے ہیں، حسام نے کھانا کھاتے ہوئے صفیہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا، جو اب حیران نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب رضوان نے تو منع کیا تھا نا؟ جی، لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا، ویسے بھی ابھی یہاں بزنس کو سٹارٹ کیے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، وائنڈ اپ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دانیال اور بسام اپنی جگہ، آگے کی سٹڈی وہیں جا کر کنٹینیو کر لیں گے۔ حسام نے موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے جواب دیا تو صفیہ بیگم نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا، جبکہ فرح شاکی نظروں سے اپنی ماں اور حسام کو دیکھ رہی تھی۔ مام، یہ کیا کہہ کر گیا؟ حسام، یہ کیسے جا سکتا ہے یہاں سے؟
حسام کے جانے کے بعد فرح نے چلا کر صفیہ بیگم سے کہا جو اب کھانا چھوڑ غصے سے بیٹھی تھی، بس بھی کرو یہ حسام نامہ، میرا بس چلے تو ان چاروں کا یہ سفر آخری سفر میں بدل دو، مگر تم دونوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری نازل ہو جاتی ہے، صفیہ بیگم نے جن جلا کر کہا تو فرح نے ٹیبل پر پڑے سارے برتن زمین بوس کر دیے۔ مجھے حسام چاہیے، مام ہار کی مت پا، جو کرنا ہے کرے، لیکن حسام کو روکے اپنے بال نوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا کر کہا تو صفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے کرتی ہوں میں کچھ، پرامس آپ نہیں جانے دیں گی اسے، فرح نے چلاتے ہوئے کہا تو صفیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ نہیں جانے دوں گی، بس صبر کرو میں نے بسام کی طرف سے مائسہ کے لیے شاپنگ کر لی ہے، دانیال نے گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے کہا۔ آج فاتین اور دانیال انان اور نبال کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے، بسام کے ایگزام سے، اسی لیے وہ بزی تھا۔ اس نے کہا تھا وہ بعد میں حسام کے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے دانیال نے اس کی طرف سے مائسہ کے لیے کچھ شاپنگ کر لی تھی۔ اور یہ اب بتا رہی ہو، فاتین نے غصے سے دانیال کو دیکھا جو کندھے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن تو رہ کے ہیں بسام، پتہ نہیں کب فری ہوں، اسی لیے میں نے سوچا میں کچھ خرید لوں، دانیال نے فاتین کو دیکھا کہا جو باہر کھڑا اسے گھور کر رہ گیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ فاتین کو واپس مال میں جاتے دیکھا دانیال نے چلا کر کہا چاچو اور حیام کے لیے گفٹ لینے۔ فاتین نے بلّا پلٹے جواب دیا تو دانیال سر ڈٹ کر آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ عجیب سے شور پر دانیال نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے دائیں جانب دو گاڑیوں کو چکر کرتے دیکھ دانیال تھوڑا حیران ہوا کیونکہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ ابھی دانیال کچھ سمجھتا جب ان میں سے ایک بڑی گاڑی فل سپیڈ سے دانیال کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ دانیال پھٹی آنکھوں سے اس گاڑی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا، جلدی سے ہڑبڑا کر کار سٹارٹ کرنی چاہی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی بری طاقت سے دانیال کی کار سے ٹکرائی جس پر دانیال کی کار ساتھ کھڑی دوسری گاڑیوں میں دھنسی چلی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے دانیال کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ کار کا دائیں جانب سے شیشہ ٹوٹ کر دانیال کے کندھے سے لے کر پیر تک جسم کو چیرتا چلا گیا۔ فاتین جو ایک گھنٹے بعد باہر آیا تھا تو باہر ایمبولینس اور پولیس کو کھڑا دیکھ اپنی جگہ پر رک گیا۔ دانیال سرگوشی سے بھی کم آواز پر فاتین کے لبوں سے دانیال کا نام ادا ہوا۔ نہیں وہ یہاں سے چلا گیا ہوگا، اپنا ساتھ نفی میں حالت فاتین نے اپنے قدم پیچھے لیے، ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ زمین بوس ہو گئے۔ ICU کے باہر وہ تینوں غم سے نڈال بیٹھے ہوئے تھے۔ صفیہ بیگم کو حسام نے بتایا تو وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آ کر چلی گئی کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو حسام نے لب بینچ کا انہیں دیکھا اور جانے دیا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ حسام جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا جبکہ فاتین دیوار سے سر ٹکائے اپنے خون آلودہ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا لی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسام نے ڈاکٹر سے استفسار کیا جو کہ اس کا دوست بھی تھا۔ حسام ہم نے بہت کوشش کی لیکن ڈاکٹر علی نے بے بسی سے اپنے دوست کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن کیا دانیال کومے میں جا چکا ہے، اسے کب تک ہوش آتا ہے ہم نہیں جانتے، شاید ایک دن تک، ایک ہفتہ یا ایک سال، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حسام لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے اور نم آنکھوں سے ICU کے بند دروازے کو دیکھا جہاں اس کی ماں کا لاڈلا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب نہ وہ آئے گا ہوش میں نہ یہ بھائی اسے چھوڑ کر جائیں گے پاکستان۔ صفیہ بیگم کی بات پر فہد نے کہہ کر گایا اب نہ وہ زندوں میں نہ مردوں میں ساری عمر پڑا رہے گا اس بستر پر، اور وہ تینوں بھائی اس کی خدمت میں لگے رہیں گے، اور ادھر وہ ان کے بے وفائی پر روتی سسک کر مر جائیں گی، اور میں بہت جلد حسام سے شادی کر لوں گا۔ صفیہ بیگم کی بات ختم ہونے پر فرح نے اپنا موبائل سامنے کرتے ہوئے کہا جس کے وال پر حسام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ آج 2 سال بعد دانیال کی رپورٹ میں امپروومنٹ شو ہوئی تھی۔ بسام ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب اسے اپنے کمرے میں کوئی داخل ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید فاتین ہوگا، اسی لیے وہ مصروف سا اپنے بیگ میں امپورٹنٹ بکس رکھ رہا تھا کہ وہ رات وہاں اسٹڈی کر لے گا کہ تبھی اپنے شرٹ لیس سینے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ بسام نے چونک کر اپنے سینے کی طرف دیکھا، وہ پل میں پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، تبھی جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے ثنا کو دھکا دیا۔ بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ پہن کر اس کی طرف رک کیا جو ڈٹائی سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کم آن بیبی، یہ سب تو نارمل ہے آج کل، تم کیوں ہمیشہ ٹپیکل پاکستانی مردوں کی طرح بیہیو کرتے ہو؟ اپنے ہاتھ بسام کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا جو ہونہار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، اگر میں ٹپیکل مرد بنا نا تو تمہاری گھٹیا حرکت پر غیرت کے نام پر زندہ زمین پر گاڑ دوں گا۔ ثنا کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا اور ایک ہی جھٹکے سے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں؟ ثنا ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر بسام کے روبرو کھڑی ہوئی جو حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤٹ، 2 سیکنڈ میں اپنی گھٹیا شکل گم کرو، بسام نے غرا کر کہا
اور اپنا رخ بیڈ کی جانب کر کے اپنی بکس بیگ میں رکھنے لگا کہ تبھی ثنا نے بسام کو کندھے سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا. نہیں تم بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ایسا بھی کیا ہے اس مائسہ میں جسے صرف تصویروں میں دیکھ کر پاگل ہوئے پھر رہے ہو؟ ثنا کے چلا کر کہنے پر بسام نے اسے کندھے سے تھام کر پیچھے کی اور اس کی دائیں گال پر زور سے تھپڑ مارا. بیوی ہے میری، میرے وجود کا حصہ. بسام راجپوت کو خود سے زیادہ اس پر یقین ہے اور اگر میں ساری عمر بھی اس کے پاس لڑ کر نہ جاؤں تو مر کر بھی وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی، صرف اور صرف میری رہے گی، تمہاری طرح اپنا آپ لوگوں کو پیش نہیں کرے گی. اب دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میرا صبر جواب دے دے. لہجے میں آگ سے تپش لیے داڑا تو ثنا نے نم نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا اور پھر سے بسام کی طرف بڑی. ہاں تو رکھو اس سے بیوی، بس مجھے اپنی قربت کے کچھ پل. ابھی ثنا بات مکمل کرتی کے پیچھے سے آتے فاتح نے بازو سے تھام کر ثنا کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لایا. پھپھو غرا کا صفیہ بیگم کو آواز دی جو اپنے کمرے میں تھی. فاتح کے چلانے پر باقا باہر آئے. چھوڑے، مجھے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں نے آئی وانٹ ہم. ثنا کے چلانے پر فاتح نے ایک ساتھ ہی نہ جانے کتنے دھبڑ اس کے گال پر سیدھ کیے. گھٹیا لڑکی، شرم نہیں آ رہی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ چھوٹی بہن کی طرح محبت کی تم سے مگر تم تو کسی قابل بھی نہیں. ثنا کو کسی اچھوت کی ماں نے خود سے دور کر کے فاتح نے گھرایا تو صفیہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی. کیوں مار رہی ہو میری بیٹی کو فاتح؟ صفیہ بیگم نے نفرت سے چلا کر کہا تو فاتح نے سر جھٹکا. اپنی بیٹی کے کرتوت پوچھے. پھپھو کیا لینے گئی تھی بسام کے روم میں آدھی رات؟ تو تمہارے بھائی نے ہی بلایا ہوگا ورنہ. لڑکی کی کہاں اتنی ہمت؟ صفیہ بیگم نے دو بدو جواب دیا تو فاتح نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے بلایا ہوگا، لیکن آج میں ایک بات واضح کر دوں، بسام راجپوت میری بہن مائسہ راجپوت کا شوہر ہے. اگر اس نے مائسہ کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی یا کوئی لڑکی اس کے قریب آئی، میں خود دونوں کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا. آئی سمجھ سب کو. فاتح نے بسام کی جانب رخ کر کے چلا کر کہا تو اس نے تعصب سے سر ہلایا. اور پھپھو اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے یہ سب تو آج کل نارمل ہے. ثنا کا جملہ اسے ہی طنزیہ لہجے میں لوٹاتے فاتح نے بسام کی جانب رخ کیا اور اسے لے کر روم کی طرف بڑھا. تمہیں کیا ضرورت تھی پھپھو سے بدتمیزی کرنے کی؟ حسام نے تعصب سے فاتح کو دیکھا کہا جو دانیال کے پاس کھڑا اپنے ہاتھ سے اس کے بال سنوار رہا تھا. مجھے نہیں پتا کیوں مگر مجھے ان سے چڑ ہونے لگی ہے. بھائی اگر پاکستان نہیں جا سکتے تو مجھے بتائیے کیونکہ میں مزید ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتا، میں اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا. فاتح نے جھنجھلا کر جواب دیا تو حسام نے اپنی پیشانی مسلی. اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ جتنا ٹائم بزنس کو دیتا، جتنی محنت کرتا، سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جا رہا تھا. ٹھیک ہے پاکستان تو ابھی جا نہیں سکتے جب تک دانیال ہوش میں نہیں آ جاتا. اگر بسام اور تم میں سے کوئی فری ہوتا تو میں چلا بھی جاتا، لیکن اب کیسے دانیال کو اکیلے چھوڑ دو؟ حسام نے بے بسی سے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا تو فاتح نے گہرا سانس بھرا اور حسام کے پاس آ کر بیٹھا. میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، میں اس کے بعد پاکستان جانا چاہتا ہوں، اپنی ہاؤس جاب وہی جا کر اسٹارٹ کروں گا. فاتح کے بعد پر حسام نے اس بات میں سر ہلایا. مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے میری یونی ٹیم کے ساتھ مانچسٹر جانا ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ سنبھال لیں گے نا یہ سب؟ فاتح نے جھجکتے ہوئے کہا تو حسام نے اس کے کندھے پر ہاتھ لا کر تسلی دی. تم جاؤ یار، آئی ول ہینڈل اٹ. جس پر فاتح نے مسکرا دیا اور سامنے لیٹے دانیال کو دیکھا جو پچھلے 2 سال سے ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا. انہوں نے یہ باتیں رضوان صاحب کو نہیں بتائی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے وہ فکر مند ہو، لیکن انان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی. فاتح دانیال ان کے لیے گفٹ بھی بھیجتے تھے مگر صفیہ بیگم کے خریدے گئے چوکیدار وہ تحائف ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. پھر جب ان کو کوئی جواب موصول نہ ہوا تو انہوں نے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیے. فاتح نے اپنا سامان ڈگی میں رکھ کر کار سٹارٹ کی اور یونی کی جانب جانے لگا. جب راستے میں اس کی کار کے سامنے ایک کار آ کر رکی تو فاتح نے جلدی سے بریک لگائی اور کار سے باہر آیا جبکہ دوسری کار سے 4 نقابپوش نکل کر فاتح کے جانب بڑھے. ابھی فاتح کچھ کرتا کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر فاتح کے گردن پر انجیکٹ کیا جس کے باعث فاتح کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا. پل میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہی زمین بوس ہو گیا. فاتح کی آنکھ کھلی تو خود کو رسیوں سے جکڑے ہوئے پایا. ارد گرد اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں تھا. نہ جانے کتنی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر فاتح نے بائیں جانب دیکھا. دروازہ کھلنے پر کمرے میں تھوڑی سی روشنی داخل ہوئی تو فاتح نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا کہ تبھی اپنے چہرے کے سامنے ایک دم سے لائٹر کے چلنے پر فاتح نے چہرہ پیچھے کیا جبکہ سامنے موجود شخص سگریٹ سلگا رہا تھا. کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے جہاں؟ فاتح نے غرا کر کہا تو اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کہہ کے گونجے جس پر فاتح کو پتہ چلا کہ وہاں ایک نہیں زیادہ لوگ موجود ہیں
اور پھر سامنے کھڑے شخص نے بنا فاتین کو سمجھنے کا موقع دیا اس کے سینے پر سلگتی ہوئی سگریٹ داغ دی، جس پر فاتین نے ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخ روکی، اور پھر وہاں موجود سب نے ہی فاتین کے سینے اور پشت پر جگہ جگہ سگریٹ داغی۔ سب کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو فاتین کی چیخیں اس خاموش کمرے میں گونجی جہاں اب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، اور پھر نہ جانے کتنے دن وقفے سے اس کے جسم پر سلگتی ہوئی سگریٹ داغی جاتی اور تشدد کیا جاتا، زندہ رکھنے کو زبردستی، نہ جانے وہ فاتین کو زبردستی کیا کھلاتے رہے، جس پر پہلی بار فاتین نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا، مگر ان لوگوں نے اس بات پر اس پر اور تشدد کیا، اور پھر ایک دن فاتین کو دروازہ کھلتے ہوئے محسوس ہوا اپنے بے جان ہوتے جسم کو حرکت دے کر فاتین نے سامنے دیکھنا چاہا جہاں سے کوئی بھاگتا ہوا اس کے جانب آ رہا تھا، لیکن اتنے دنوں بعد روشنی آنکھوں پر پڑنے سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فاتین حسام ایک ہی جست میں فاتین تک پہنچا، اس کا خون سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، جبکہ حسام نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے ہاتھ کھولنا شروع کیے، پیٹ سے رسیاں اتار کر نیچے پھینکی تو فاتین بے جان وجود کے ساتھ حسام پر گرا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا، فاتین کو دیکھ رہا تھا جس کا سینہ زخموں سے چور تھا۔ فاتین کے جانے کے ایک دن بعد دانیال کو ہوش آ گیا تھا تو حسام اور بسام کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اپنی خوشی میں وہ فاتین کو تو بھول ہی گئے تھے، مگر اگلے ہی دن حسام نے فاتین کو کال کی تو اس کا نمبر آف تھا، اسے لگا وہ بزی ہوگا، بٹ نیکسٹ ڈے پھر ٹرائی کیا تب بھی نمبر آف ہونے پر حسام نے یونی سے اس کے گروپ کے ممبر کے نمبر حاصل کیے، تب ان سے رابطہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ان کے ساتھ گیا نہیں، تب حسام نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر اتنے دنوں کی تلاش کے بعد وہ انہیں ملا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ چوروں کا کام ہے کیونکہ فاتین کی کار، اس کا والیٹ، موبائل سب کچھ غائب تھا اور اب وہ لوگ بھی اس جگہ سے غائب تھے، مگر حقیقت تو کچھ اور تھی، یہ سب صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ فاتین اس حادثے کے بعد کافی ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس نے اپنی اسٹڈی بھی چھوڑ دی تھی، راتوں کو اٹھ کر چلانے لگتا تھا، اسے نہ جانے کتنے سال وہ سلگتی ہوئی سگریٹ اپنے وجود پر محسوس ہوتی۔ حسام لوگوں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ہر بار پاکستان آنے کی خواہش ان کے لیے آزمائش ہی لائی تھی، لیکن فاتین کی جو کنڈیشن تھی اس کے بعد وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ 6 سال اسے اس سب سے نکلنے میں لگے، پھر اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور ہاؤس جاب 6 ماہ تک وہیں کی، اور پھر دانیہ اور فاتین نے بنا کسی کو بتائے پاکستان جانے کا پلان بنایا، جس کا ان لوگوں نے ایک دن پہلے صفیہ بیگم کو بتایا جو حق تک سے رہ گئی۔ صفیہ بیگم کا مقصد فاتین دانیال کو مروانا تھا، جبکہ حسام و بسام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا، اسی لیے انہوں نے انان اور نبال کی بجائے مائسہ اور حسام کو ٹارگٹ کیا، اگر وہ دونوں مر جاتے تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسام و بسام سے کروا پاتی، ورنہ تو شاید وہ کبھی نہ کرتے، اور دانیال اور فاتین کو مروانے سے ساری جائیداد حسام اور بسام کے حصے آتی۔ اصغر حیات جیسے جیسے بتا رہا تھا، نبال اور نان کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تم گھٹیا انسان، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، میرے فا کو ہاتھ کیسے لگا۔ اصغر حیات کی بات مکمل ہونے پر نان ایک دم سے اس پر جپٹی، لاتوں گوسوں سے مار مار کر اس کا حشر کر دیا، مار سے نڈال کا اصغر حیات کا سر ایک جانب کو ڈلک گیا۔ میرا فا حیام، انا نے چلا کر اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، وہ اتنی تکلیف سے گزر اس چال باز عورت کی وجہ سے چھوڑوں گی نہیں میں اسے، انا نے چلا کر کہا تو مائسہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، ریلیکس، ہم نہیں چھوڑیں گے، انہیں گن گن کا بدلہ لیں گے، اپنے تایا تائی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی لوگوں کا بھی، جسٹ ڈونٹ وری، اب تو سب ہمارے سامنے ہے نا۔ مائسہ نے انان کو چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر کہا جو غصے سے گہرے گہرے سانس لیتی، ہونہار نظروں سے اصغر حیات کے نیم جان وجود کو دیکھ رہی، جبکہ نبال دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، دانیال کہاں؟ نبال نے میسج لکھا حسام کو سینڈ کیا۔ حسام جو فاتین اور دانیال کے ساتھ شامیر کے ساتھ بیٹھے آگے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے، میسج ٹون پر چھونکا، میسج اوپن کیا تو میسج پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگے، نمبر اس کے پاس سیو نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کرنے والی کون ہوگی۔ دانیال اپنے فارم ہاؤس جاؤ، تم نبال کو فارم ہاؤس کا ایڈریس سینڈ کر کے دانیال سے کہا جو حیران نظروں سے حسام کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ دانیال نے ناسمجھی سے پوچھا تو فاتح نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا لیا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تو جاؤ، بڑوں میں تمہارا کیا کام؟ حسام نے غصے میں کہا تو دانیال ناسمجھی سے اٹھ کھڑا ہوا اور شامل سے سلام کر کے ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ فاتح نے ہڑبڑا کر جیکٹ کے اندرونی جیب سے موبائل نکالا جو کہ مسلسل بجنا شروع ہو گیا تھا، جس پر شامل اور حسام نے گھور کر فاتح کو دیکھا جو ہلچل سا ہو گیا۔ اسکرین پر حنان کا نمبر دیکھ فاتح نے اپنے ہونٹ پہ جوڑ کال کٹ کر دی۔
ابھی وہ موبائل سائلنٹ کرتا ہے جب فون دوبارہ بجنا شروع ہو گیا۔ شامعین نے اور کا قدم اس کی جانب بڑھایا اور بازو سے تھام کر فاتن کو باہر کیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، جبکہ فاتن حقدق سا کبھی ہاتھ میں مسلسل بجتے فون کو دیکھتا، کبھی سامنے باندھے دروازے کو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مس انان؟ راجپوت پھاڑ کھانے والے انداز میں چلایا تو انا نے فون اپنے کان سے پیچھے ہٹایا اور گور کا اسے دیکھا۔ میں پتہ نہیں کس جگہ پر ہوں اور یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں۔ پلیز جلدی آ جاؤ پلیز۔ انان کی نم آواز سن کر فاتن کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جلدی سے اپنی کار کی جانب بھاگا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو لیکن کال بند مت کرنا۔ ابھی فاتن کچھ کہتا جب آگے سے فون کاٹ دیا گیا اور اگلے ہی پل لوکیشن سینڈ کر دی گئی، جسے دیکھ کر فاتن نے بار بار کال کی تو نمبر آگے سے آف ملا۔ شٹ! اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے چلا کر کہا آواز گئی۔ گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کرتا فاتن اس جگہ پہنچا جہاں انان میڈم ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جسے دیکھا فاتن نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔